دوستوں کہتے ہیں کہ سومناتھ کا مندر جسے سلطان محمود غزنوی نے چور چور کر دیا تھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کر دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے بھی وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی اور انہیں دیوداسیوں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ہر وقت تقریباً 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور 500 گانے بجانے والے، اور اس کے علاوہ خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم اس مندر میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی، اور وہاں پر مصنوعی یا سورج کی روشنی کا کوئی بھی بندوبست نہیں تھا، اور روشنی کے انتظام کے لیے ہال کی قندیلوں میں جڑے ہوئے اعلیٰ درجے کے جو جواہرات تھے وہ روشنی مہیا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن اور سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندتے ہوئے جب اس بڑے بت بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو یہ بت اس وقت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ تقریباً زمین سے باہر تھا۔ اسی دوران شہر کے معززین سمجھے جانے والے جو ہندو تھے، انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے بدلے ہم آپ کو اتنا سونا اور چاندی بدلے میں دے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی کے دیسی دانشوروں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا بھلا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام بھی آئے گا۔ لیکن اس کے جواب میں سلطان محمود غزنوی نے ان تمام دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری یہ چاہت ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی، اور ہاتھ میں انہوں نے پکڑا ہوا گرز سومناتھ کے دے مارا، اور اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پر اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے، تو اس کے بعد اس کے پیٹ سے جو اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے اور جواہرات موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ قیمت سے تقریباً 100 گنا زیادہ تھے۔ اسی لیے کافر مورخین سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ غیرت مند مسلمان بت شکن تو ہو سکتا ہے لیکن بت فروش بالکل نہیں۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی غیرت مر جائے تو وہ بت فروش کہلائے گا۔ کبھی بھی تاریخ اسے غیرت مند مسلمان اور بت شکن کے نام سے کبھی بھی یاد نہیں کرے گی۔